Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Fareed Ahmed and with me is Sheikh Saifullah Sanaullah, the one and the only Baltistani Sheikh that we have right now. اور ہم انشاءاللہ ایک سمرائزڈ ورژن ڈسکس کر رہے تھے تفسیر کا، جو ہم ایک جز بہ جز چاہ رہے تھے رمضان میں انشاءاللہ. اور آج ہم 19 جز، کل ہم نے 18 کیا، تو آج انشاءاللہ ہم 19 جز سے سٹارٹ کریں گے. تو سیف اللہ بھائی میرے خیال ہے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں. بارک اللہ فیک. بس یہ میں ایک تنبیہ اور نوٹ یعنی یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مکمل تفسیر نہیں ہے. ٹھیک، یعنی ہم ایک پارے سے جو سمجھتے ہیں کہ زیادہ میرے خیال میں اجاگر کرنی چاہیے وہ ذکر کرتے ہیں، اور ٹائم کی قلت کی وجہ سے بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. بالکل. تو آج جو ہم آیا یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 ہے، اور یعنی بہت ہی یعنی غور و فکر کرنے والی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَنَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. یعنی اس میں ظالم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن کیا کرے گا. ادھر ظالم ہر قسم، بعض علماء نے اس میں ہر قسم کو داخل کیا ہے. ہر وہ شخص جو اپنے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کرتا ہے، یا بعض علماء نے اس طرح بھی ذکر کیا جو شرک میں مبتلا ہو گئے، جی، یا جس نے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو اپنا یعنی رہبر اور اپنا قائد یا اپنا رول ماڈل اپنایا ہو، اللہ کے رسول کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا ہو. تو اس لیے ظالم جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو یعنی ایک انداز میں دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھ کے یعضو یعنی اس کو دبائے گا، چبائے گا، اور کہے گا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کرتا بجائے کہ میں کسی اور کے ساتھ راستہ اختیار کرتا. جی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا سے یعنی جانے سے پہلے اپنے رول ماڈل، اپنا بیسٹ فرینڈ، اپنا جو راستہ دکھلانے والا، گائیڈنس جس سے لینے والا ہے، وہ اپنے رسول کو بنائے اور کسی کو نہ بنائے. اور قیامت کے دن یہ بھی کہے گا وہ بندہ جو ظلم کرنے والا ہے، یا ویلتنا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور پیر، فقیر، ولی اللہ کو اللہ کے رسول کے قائم مقام کھڑا نہ کر دیا ہوتا، تو آج میں اس رسوائی اور ضلالت کے مقام پہ کھڑا نہ ہوتا. اور اگر آپ دیکھیں آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کچھ مذہبی پیشواؤں کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی اندھادھن، بلائنڈ فالوئنگ. اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، میں نے ایک بندے سے بھی گفتگو کی تھی، میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر اللہ کا رسول ایک کلام کہے جو واضح ہے، جو کلیئر کٹ ہے، اور جو صحیح ہے، صریح ہے، جی، اور آپ جس کو اپنا پیر مانتے ہو اس کی بات آ جائے تو آپ کس کی بات لوگے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کل کے یعنی اگر میزان میں یا اس میں دیکھا جائے تو وہ ویل ایجوکیٹڈ بندہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہی واز ناٹ ایجوکیٹڈ ویل ان اسلامک اسٹف. اس نے بولا میں اس پیر کی پیروی کروں گا. تو یہ بڑا معاملہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسا موجود ہے کہ لوگ کہنے سے تو کتراتے ہیں لیکن فعل وہی کرتے ہیں کہ وہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ کسی اور کو در حقیقت عملی طور پر کسی اور کو رسول بنائے بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک اور اگر میں مثال، آپ کی وقت کی قلت ہے اجازت دیں تو وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے رسول کے کلام کو رد کلیئرلی نہیں کیا لیکن انڈائریکٹلی کرتا ہے. کیسے؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدی بن ابی حاتم الطائی موجود تھا ادھر، حاتم الطائی کا بیٹا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رہبانیت ابتدعوها، یعنی قرآنی آیت ہے کہ تم اپنے مذہبی پیشواؤں کو یعنی ایک انداز میں خدا ماننے شروع ہو جاتے اور حلال اور حرام کرنے لگ جاتے ہو. تو عدی بن ابی حاتم الطائی نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اس کے کہنے پر
اس مذہبی پیشوا اس پیر کے کہنے پر تم اپنے حلال چیز کو حرام نہیں کر دیتے؟ کیا تم اس کے کہنے پر حرام کو حلال نہیں کر دیتے؟ آج دیکھیں ماجرا ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور کسی اور کو رول ماڈل بنانے سے اللہ تعالی بچائے. شیخ یہاں پہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ حلال بھی وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور حرام بھی وہی ہے جس کو اللہ نے حرام ڈکلیئر کیا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے کافی ایسی چیزیں جو حلال ہیں انہیں حرام ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یا جو حرام ہیں انہیں حلال ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں اس کا اچھا وہ ایک اور بھی اس کا ایک پھر لبرل اسپیکٹ بھی آتا ہے کہ کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں اور انہیں ہم حلال ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اسی کو نا بینچ مارک بنا کے یا اس کو ایز اے ایویڈنس بنا کے. تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو حلال ہے وہ بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان میں گرے ایریا ہے. تو جو اس گرے ایریا میں موو کرے گا وہ حرام کے اندر سلپ ہو جائے گا. بالکل صحیح بخاری کی حدیث ہے. بالکل الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. ہاں تو اس طرح کے مشتبہات میں بھی واک کرنا ہے، ایمبیگوٹی میں واک کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ڈینجر کی بات ہے. یعنی وہ کسی نہ طرح آپ کو لے جاتی ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں آج کل ایک اور طریقہ ہے اسلامائزیشن آف اسٹف، یعنی بہت سی چیزیں جو اصل در حقیقت ان دا بیسک اور اس کی جو بنیاد ہے وہ حرام پر قائم ہے، لیکن اس کو ہم اسلام کا ایک لیبل لگا کے سمجھتے کہ وہ اسلام نما ہو گئی، یا اس کے ایک انداز میں ہم کہتے ہیں مسلمانی کر دیا یا ختنہ کر دیا. ہاں کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک ٹرم ہے جس کو بولتے ہیں یعنی پرابلم آف ٹرانسلیشن. ہاں یعنی مثلا ہم نے ادھر سے لے لی فریڈم، ادھر ہم نے کیا کر دیا آزادی. تو ہم بولتے ہیں کہ اسلام آزادی کا قائل ہے، لیکن ادھر جو فریڈم کہی جا رہی ہے اور ادھر جو آزادی کہی جا رہی ہے ان دونوں میں فرق ہے. اس فریڈم کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، پورا ایک فلسفی ہے، اور اس آزادی کے پیچھے ایک پوری ایک ہسٹری اور ایک ٹرمز اور کنڈیشن اور ایک فریم ورک ہے. تو دیکھیں نا یہ بھی وہ ان چیزوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد جو آیت ہے وہ بھی بڑی یعنی ہمارے معاشرے میں اس کے بھی بڑے اثرات نظر آئیں گے آپ کو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو یعنی چھوڑ دیا کہ کئی مقاصد اور کئی معانی ہو سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا آج ہم ایک انداز میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں قرآن کی طرف رجوع کا تو بہت ماشاءاللہ ایک انقلاب برپا ہے، لیکن کتنے عرصے سے یہ انقلاب چل رہا ہے، کتنے تفاسیر کے کورسز ہوئے. اچھی بات ہے، میں اس کے اوپر کوئی کریٹک نہیں کر رہا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم ٹرانسلیشن سے بھی نیکسٹ لیول پہ جائیں. کہ ہم اس قرآن کو محسوس کریں، اس قرآن کی تعلیمات کو فیل کریں، اور قرآن جب پڑھا جائے تو ہم روئیں. بالکل اس ٹرانسلیشن کا کیا فائدہ جس سے آپ کو رونا نہ آئے، جس سے آپ کو قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ کے اندر کوئی حرکت بھی نہ آئے، بلکہ آپ قرآن پڑھا جا رہا اور آپ اپنی ایک خیالی پلاؤ میں گھوم رہے ہو. تو یہ بھی ہے. دوسری ایک اور مہجورہ کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کی تعلیمات کا آپ کو پتہ ہے لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. بالکل. اور اسی طرح ایک اور مہجورہ کا کیا سسٹم ہے کہ میں الماریوں میں سجایا جاتا ہوں. بالکل. مجھے ویل مینجڈ ایک ڈیزائنڈ قرآن تو مل جاتا ہے، ویری ایکسپینسو برانڈڈ قرآن فرام انسٹاگرام، لیکن اس کو آپ لا کے کیا کرتے ہو؟ اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہو. اس کو اللہ معاف کرے قرآن کو ایز اے شو کیس پیش کیا جاتا ہے. شادیوں میں آپ دیکھیں، شادیوں میں کتنے مہنگے اس کے اوپر سونا بھی لگاتے اور اس عورت کے یا جس کی شادی ہو رہی اس کے سر پہ سے لے جاتے. اس قرآن کو صرف اس دن استعمال کیا جاتا ہے. مجھے کسی نے سٹوری سنائی کہ ایک قاری صاحب تھے، ڈرائنگ روم میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، ہوا چل رہی تھی تو انہوں نے کہا پیسے نہ گر جائیں، تو انہوں نے وہ جو پیسے ہیں نا وہ قرآن کے اندر رکھ دیے. گھر والوں کو لگا کہ قاری صاحب تو چور ہیں، تو انہوں نے اسی دن ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ کل سے نہ آئے کیونکہ انہوں نے پیسے چوری کیے. پھر ان قاری صاحب کے ساتھ مسجد میں آنے جانے میں بھی نا ایک رویہ چینج ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا یار ہم تو انہیں بہت نیک بندہ سمجھتے تھے لیکن انہوں نے تو پیسے چوری کیے. تو قاری صاحب نے کچھ عرصہ بعد جب کنٹمپلیٹ کیا اور انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، آپ لوگ میرے ساتھ کیوں اتنا زیادہ روڈلی بیہیو کر رہے ہیں،
تو پھر ان کے منہ سے نکل آیا کہ آپ نے اس دن ہمارے گھر سے پیسے چوری کیے. تو قاری نے کہا کہ اللہ کے بندو وہ میں نے پیسے قرآن میں رکھے تھے. تو اس دن کے بعد سے کسی نے قرآن کھولا ہی نہیں. تو جب انہوں نے قرآن کھولا تو انہیں پتہ چلا کہ ہاں پیسے تو اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو سب سے جو سیف اسپاٹ ہوتا ہے جو کبھی کسی نے نہیں کھولنا ہوتا وہ قرآن ہوتا ہے. بالکل. اور اسی طرح ہمیں ایک اور جو چیز اتخذ مہجورہ کا جو ہے قرآن مہجورہ, اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ لوگ حفظ قرآن سے دور ہو جائیں. یعنی لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے تو ہے, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے وہ قرآن حفظ نہیں کر سکتا. یہ بالکل ہی ایک مس کنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے جو آپ کی ایک حدیث جو تھی نا صاحب قرآن والی, صاحب قرآن کمپینین آف قرآن, یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما اس میں جو آپ نے کلیریفیکیشن دی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ آڈینس کے سامنے دوبارہ شیئر کریں کہ کیا صاحب قرآن صرف حافظ ہی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاغت و فصاحت کے امام ہیں جی, ان کے اوپر بلاغت و فصاحت انتہا ہوتی ہے. ہاں تو ان کے کلام کے بہت ہی ڈیپ معنی ہوتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے کہا صاحب القرآن, یہ تو نہیں کہا حافظ القرآن, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے حافظ قرآن. اٹس ناٹ, یعنی اگر مقصود حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن. صاحب القرآن کا کیا مطلب ہے؟ صاحب القرآن میں حافظ قرآن بھی آ سکتا ہے, لیکن کون سا حافظ قرآن, اور غیر حافظ قرآن بھی آ سکتا ہے. ادھر صاحب القرآن سے مراد ہے جو اس قرآن کو اپنا جگری ساتھی بناتا ہے, بیسٹ فرینڈ بناتے ہیں. صاحب یصاحب تصحیبا, یعنی ساتھ ساتھ رہتا ہے. صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح شام گزارتے تھے. تو جو بندہ حفظ کرتا ہے پھر اس کے بعد صبح شام اس قرآن کے ساتھ دہرائی کرتا ہے, ایک روزانہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اس کو گنگناتا ہے, یہ صاحب القرآن ہے. اور اسی طرح ایک بندہ ہے جو حفظ نہیں کیا ہوا, وہ بھی صبح شام پڑھتا ہے قرآن کو, وہ بھی صاحب القرآن ہے. ایک بندہ ہے حافظ قرآن ہے, حفظ کرنے کے بعد 10 سال ہو گئے اس نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا, تو کیا وہ صاحب القرآن کہا جائے گا؟ نہیں. ہاں, تو یہ علماء نے اس کی طرف بھی تنبیہ کی ہے, کیونکہ ہم کبھی کبھی جو جنرلائز چیز ہے, جو ایک عام چیز ہے, اس کو مخصوص کر دیتے ہیں. ایک اللہ کی رحمت جو بہت کھلی ہے, جو بہت وسیع ہے, اس کو ہم محصور کر دیتے, اس کو ہم مقید کر دیتے, اس کو ہم ایک وسیع پیمانے میں بلکہ اس کو مزید دبا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حفظ کی طرف بھی لوگوں کو آنا چاہیے. اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ حفظ بھی کرنا چاہیے. اور حفظ القرآن آپ انجینئر بنتے ہوئے بھی, ڈاکٹر بنتے ہوئے, بننے کے بعد بھی, اور حفظ کرنے کا, علم حاصل کرنے کا کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے. ہاں یہ ہے, ایک ہے ریکمینڈڈ ٹائم, ایک ہے ہو سکتا ہے. ریکمینڈڈ ہے کہ آپ چھوٹے وقت سے حفظ کریں, علوم شرعیہ حاصل کریں, لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کا مطلب نہیں کہ آپ حفظ نہیں کر سکتے. اکثر صحابہ جو کبار صحابہ ہیں انہوں نے کیسے قرآن کے بعض اجزاء یا بعض چیزیں یا قرآن کو کلو حفظ کیا؟ بڑے ہونے کے بعد کی. اور اسی طرح آج بھی ہمارے پاس ایسے نمونے, ایسے مثال موجود ہیں جن میں لوگ بڑے ہونے کے بعد انہوں نے حفظ کیا. یعنی سعودی عرب میں ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون 70 سال کی, اخبار میں آیا باقاعدہ, اور اس کو باقاعدہ یعنی ادھر کے بادشاہ نے انعام بھی دیا. 70 سال کے بعد اس نے قرآن سن کے یاد کیا. کین یو امیجن دیٹ؟ جب وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل. تو قرآن کو ٹائم دیں. اور چاہے آپ صبح اسکول بھی جا رہے ہو, صبح جاب پہ بھی جا رہے ہو, شام کو آپ حفظ جا سکتے ہیں. شیخ اسی طرح آپ ہی کی ایڈوائس پر ہم نے ایوننگ کا بھی حفظ سٹارٹ کیا, اور اس کا بھی پرپز یہی ہے کہ ایک بندے جس کو صبح کوئی اپرچونیٹی نہیں مل رہی وہ شام کے ٹائم حفظ کر رہے. بالکل اسی طرح یہ بالکل صحیح بات ہے. الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے سلسلہ شروع ہوا ہے. تقریباً ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یونیک ہو یہ ماڈل کہ ہم نے شام کے ٹائم تقریباً 3-4 گھنٹوں کے لیے حفظ شروع کروایا ہے. اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسکول میں جا رہے ہیں یا کالج یا یونیورسٹیز میں, یا چاہے کوئی پروفیشنل بھی اگر کرنا چاہے, ان کے لیے بھی ایک اپرچونیٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ کم از کم قرآن حفظ کرے, یا قرآن سے ایک تعلق رکھے, ایک کنیکشن ہو, نہ کہ وہ اس آیت کے نیچے آ جائے کہ اس نے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو اس لیے الحمدللہ تقریباً 7-8 مہینے ہونے والے, اور ہم ایک انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا سلسلہ چل پڑا ہے. اور تقریباً ہمارے پاس کئی نمونے بھی ہیں, کئی یعنی مثلا ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. مثلا ہمارے پاس ایک ہے بیٹا علی عبد الرحمن, انہوں نے ماشاءاللہ 8 پارے کر لیے,
اور ایک اور ہے وہ تقریباً انہوں نے کوئی 5-6 پارے پڑھ لیے. اور اسی طرح مختلف ہمارے پاس ایگزامپلس موجود ہے بچوں میں جو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ کامیاب و کامران رہے گا. اور اگر کوئی اس میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو ضرور رابطہ کرے. اس کے بعد ہم آتے ہیں فرید بھائی, جو دوسری آیت ہے اس پارے میں, وہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تو نے وہ شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے یعنی معبود جو ہے, اپنا جو خدا ہے, کس کو بنا لیا؟ اپنے خواہش کو. افانت تکون علیہ وکیلا, کیا تو اس کا ذمہ دار ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم اگر دیکھیں انسان ایک انداز میں آج کل اپنے نفس کی پوجا کرنے لگ گیا ہے. اس میں بولتے ہیں نا سیلفشنس, مائی سیلف, آئی ایم فرسٹ, سب سے پہلے میں اپنے بارے میں سوچوں. انڈیویجلزم, ہاں کیا بولتے ہیں اس کو, انفرادیت, انڈیویجولزم. ہاں. اور اس کی انتہا یہ ہوگی کہ بندہ بولتے جو چیز مجھے پسند آئے وہ مجھے ملنی چاہیے, جو چیز کھانا مجھے ٹیسٹی لگے وہ میں نے لینا ہی لینا ہے, چاہے وہ کتنے پیسوں کا ہو. کبھی کبھی اپنے نفس کی خواہش کو روکنے کے لیے اس کی ریاضت کروائے, اس کو روکیں. یہ ایسا ہی ہے, یہ جو نفس ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھوڑا ہے. جی, اگر آپ دیکھیں کبھی آپ گھوڑ سواری کے لیے جائیں تو آپ کو دور سے لگے یار اتنا بڑا خطرناک جانور ایسا بھاگ رہا ہے, اس کو میں کیسے تھام سکتا ہوں, اس کو میں کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں. لیکن جب آپ اس کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس کی لگام کو پکڑتے ہیں اور اس کو تھامتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں تو وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑیں گے وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو لے دوڑے گا اور آپ کو گرا دے گا. تو نفس بھی اسی طرح ہے. نفس کو آپ لگام لگائیں گے آپ کے کنٹرول میں رہے گا. اس کی اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے کبھی کبھی روکیں گے تو وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا, ورنہ وہ آپ کو قابو کرے گا اور آپ کو گرا دے گا. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے گریز کریں. اور اس کی تفسیر میں ابو حیان جو ہیں بڑے ایک لغوی عالم دین ہے, وہ کہتے ہیں والمعنی انہ لم یتخذ الہا الا ہواہ, یعنی کہ اس نے اپنی خواہش کے سوا کسی کو معبود بنایا ہی نہیں. یعنی اگر آج آپ دیکھیں ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اگر آپ ان کی حرکتیں دیکھیں, ان کے رہن سہن, لائف سٹائل دیکھیں تو پتہ چلتا ہے مسلمان صرف نام ہے. حرکات سارا ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی نفس کی خواہشات کو پوری کر رہا ہے. بالکل ہر ڈیزائر, ہر حیوانی شہوات کو مکمل کر رہا ہے غیر جائز طریقے سے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ہم اپنی خواہشات کو ایک اسلامی لباس پہنا دیتے ہیں. ہاں, اسلامک ایک انکانشیسلی اپنے گلٹی فیلنگ کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر لباس پہنا کے بولتے ہیں نہیں یار الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ جائز اسٹف. تو اللہ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. مثال کے طور پہ مجھے سمجھ آئی, مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ قوالی نائٹ کرواتا ہے. بالکل صحیح. ایسا قوالی نائٹ سے ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اور سیکنڈلی شاید اس کے دماغ میں ہے کہ یار تھوڑا سا ثواب بھی مل جائے. ہاں, تو یہ ٹھیک ہے, یہ بھی مثال ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ اللہ معاف کرے اللہ بچائے, یہ میسٹربیشن پہ بھی کچھ اقوال لے آتے ہیں, موسیقی پہ بھی کوئی اقوال لے آتے ہیں. یعنی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی قول مل جاتا ہے جو آپ کو ایک حلال دکھاتا ہے. ہاں, تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, وہ صرف اسلامک نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اسلامک ہے. ابھی 2-3 کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بھائی نے ویڈیو سینڈ کی جس میں کہہ رہے تھے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو ہمیں پروڈیوس کرنا چاہیے, جبکہ پوری دنیا کہتی ہے کہ دیٹس ناٹ گڈ فار آور ہیلتھ. ٹھیک, لیکن وہ اس طرح کی شاذ جو رائے ہے وہ کہیں نہ کہیں سے بالکل اس لیے ہمیں شاذ آراء کو نہیں دیکھنا چاہیے کسی نہ کسی ویب سائٹ سے. بالکل. اور اسی طرح یعنی اس کے بعد جو ایک اور آیت ہے وہ بڑی اہم آیت ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت جس میں اللہ تعالیٰ یعنی یہ آیت نمبر 73 ہے, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ اکبر, کیا خوبصورت یعنی یہ
آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی کیا صفات ہیں. ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے, ان کو ریمائنڈر بھیجے جاتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں, وہ اس آیات کے سامنے بہرے اور گونگے بن کے نہیں بیٹھتے بلکہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے سامنے اگر آپ کوئی اللہ کی آیات یا احادیث یا دلیل پیش کرتے تو وہ کیا بولتے ہیں؟ ڈونٹ جج می. میرا اور میرے اللہ کے بیچ میں تمہارا کیا دخل ہے؟ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے, اور ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. یعنی حضرت نوح کہتے کہ جب میں اپنی قوم کو دعوت دینے جاتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ آواز نہ سن سکے, اور اپنے کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکہ وہ اس کی دیکھ نہ سکے, اور تکبر کرتے تھے, اور بڑا تکبر کرتے تھے. آج اگر آپ دیکھیں ہم کسی کو نصیحت کریں, اگر اس میں تکبر ہوگا وہ آپ کی بات نہیں سنے گا, لیکن اگر کوئی بندہ ہو جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا وہ کم از کم آپ کی بات سن لے گا. بس یہ ہے کہ آپ ادب اور احترام اور ود رسپیکٹ اس کو نصیحت کریں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اندھے گونگے نہ بنیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی. بارک اللہ. آئی تھنک ہمارے 30 منٹ شاید پورے ہو گئے ہوں گے مور اور لیس, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ جوز سے بھی کچھ ورسز سلیکٹ کر کے ول بی بیک انشاءاللہ بھائی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.